بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قبیلہ غفار کا ایک شخص تھا۔ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جا کر ان سے ملاقات کرو اور ان سے گفتگو کر کے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا، اتنی سی خبر سے تو میری تسلی نہیں ہوتی۔ آخر میں نے ایک سامان کی تھیلی اور ایک لاٹھی اٹھائی اور خود مکہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں آپ کو نہ پہچانتا تھا اور یہ بھی مناسب خیال نہ کیا کہ آپ سے متعلق کسی سے دریافت کروں، لہٰذا میں زمزم کے پانی پیتا اور مسجد میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور کہنے لگے، تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا، میرے ساتھ گھر چلو۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ نہ تو وہ مجھ سے کوئی بات کرتے اور نہ میں ہی ان سے کچھ بیان کرتا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں کعبے میں گیا تاکہ میں کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی شخص مجھ سے آپ کے متعلق کچھ بیان نہ کرتا۔ پھر اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میری طرف سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا، کیا ابھی تک اس شخص کو اپنا ٹھکانہ نہیں ملا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے پھر کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے اور اس شہر میں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، اگر آپ میری بات کو پوشیدہ رکھیں تو میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے ان سے کہا، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ یہاں ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ ان سے بات کریں، مگر وہ لوٹ آیا اور تسلی بخش کوئی خبر نہ لایا۔ چنانچہ میں نے چاہا کہ میں خود ان سے ملوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مطمئن رہو، تم اپنے مقصود کو پہنچ گئے ہو۔ میں اب انہی کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلے آؤ۔ جہاں میں جاؤں تم بھی چلے آنا۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، گویا میں اپنا جوتا درست کر رہا ہوں، مگر آپ وہاں سے چلتے رہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ چلا، حتیٰ کہ میں اور وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھ پر اسلام پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا تو میں فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اپنے اسلام کو چھپاؤ، اپنے شہر لوٹ جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو واپس آ جانا۔ میں نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، میں تو لوگوں میں اسلام کا اظہار پکار کر کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ گئے جہاں قریش تھے اور ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا اس بے دین کی خبر لو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور مجھے خوب جد و کوب کیا تاکہ میں مر جاؤں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا اور مجھ پر گر پڑے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری خرابی ہو، قبیلہ غفار کے ایک آدمی کو مارتے ہو، حالانکہ یہ قبیلے تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ ہے۔ تب وہ لوگ میرے پاس سے ہٹے۔ پھر جب میں دوسرے روز صبح کو اٹھا تو واپس آ کر پھر وہی بات کہی جو گزشتہ روز کہی تھی، تو انہوں نے پھر کہا اس بے دین کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پھر میرے ساتھ پہلے روز جیسا سلوک کیا گیا۔ حضرت عباس نے مجھے دیکھا تو مجھ پر جھک گئے اور انہوں نے ویسے ہی گفتگو کی جو گزشتہ کل کی تھی۔ انہوں نے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ابو ذر کے اسلام کی ابتدا تھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔